پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور خاص طور پہ وہ امور جن میں اللہ ہی پناہ دیتا. کچھ امور ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. کوئی شخص بھاگ رہا ہے، آپ نے گھر کا دروازہ کھول کر اسے پناہ دے کر بچا لیا. بارش شدت سے برس رہی ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کو بارش کی شدت سے بچا لیا. طوفان ہے، آپ نے اس کو پناہ دے کر اس کو بچا لیا. یہ امور وہ ہیں جن پر آپ قادر ہیں، ایک قدرت آپ کو دی گئی ہے. اس میں بھی عقیدہ کیا ہو کہ آپ کو گھر میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ پناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. عقیدہ یہ ہو. عمل آپ کے ہاتھوں انجام پائے. ایک پیاسا ہے، اس کو آپ نے پانی پلا دیا، یہ مدد آپ کی، اس پر آپ کو قدرت دی گئی ہے. لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ عظیم الشان نقطہ توحید ہے. قرآن کا خاتمہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں یہ، اور ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نبی کو خطاب کیا. مخلوقات کے سردار، انا سید ولد آدم، کیا نبی آپ کہو اعوذ برب الفلق، دنیا کو بتا دو کہ میں لاچار ہوں، محتاج ہوں اپنے رب کی پناہ کے. بتاؤ دنیا کو، اعلان کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے. جب حبیب کبریا اور سید ولد آدم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو ہم کس بات کی ہوئی؟ یقیناً ہم بھی اسی کے سہارے کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں. یہ آخری صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ یہ نقطہ توحید واضح کیا گیا. قل کہو اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی،